تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی داتا ہے، دستگیر ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کے طریقے میں کامیابی ہے، جن کے راستے پر چلتے ہوئے انسان جنت کا راہی بن جاتا ہے، جن کی نافرمانی کرنے سے انسان جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے، اور یہ احسان اس وقت نظر آتا ہے جب وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور کسی دوسرے انسان کو وہ نعمت نہیں ملتی، جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی شفقت ہے، بڑے ہم خوش نصیب ہیں۔ گنگے اور بہروں کو دیکھ لیجئے، ان کو دیکھ کر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں سننے والا بنا دیا، دیکھنے والا بنا دیا۔ ہم اللہ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اگر ہم نابینے بن جاتے، اللہ ہمیں نابینا بنا دیتا، بہرے بنا دیتا، گنگے بنا دیتا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر انسان رب کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا بڑا ہی احسان ہے، ہماری آنکھوں میں نور ہے، ہم سننے والے ہیں، ہم دیکھنے والے ہیں، ہم بولنے والے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو گنگے ہیں، اندھے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو حق کے راستے کو نہیں دیکھتے، جن کو حق نظر نہیں آتا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ اللہ نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا، حق کے راستے پر چلایا۔ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو حق کے راستے کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ ان سے بڑا بدنصیب دنیا میں اور کوئی نہیں۔ کتنے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی رسول کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، حدیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ نے فرمایا کیا میں نے انسانوں کو دو آنکھیں نہیں دی؟ بڑا احسان ہے اللہ کا، ہم اس احسان کو، اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس انسان نے اس آنکھوں کی حفاظت کی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟
ہم نے ان آنکھوں کا حق ادا کر دیا، ان آنکھوں سے رب کے قرآن کو پڑھا، محمد کی حدیث کو پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، اور زبان اور ہونٹ نہیں دیے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اس ہسپتال میں جا کر دیکھیے جن میں کٹے ہوئے ہونٹ والے بچے موجود ہیں، گنگے موجود ہیں، بول نہیں سکتے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، زبان دی ہے اللہ نے، ہم نے اس زبان کی کتنی حفاظت کی ہے، اس زبان کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے۔ تو نے یہ زبان کہاں استعمال کی ہے، کتنے لوگوں کی غیبت کی ہے، کتنے لوگوں پر بہتان باندھا ہے، کتنے لوگوں کے عیب تلاش کرتا رہا۔ تو وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم اپنی زبان سے جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ زبان اور یہ ہونٹ اللہ نے دیے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور پھر دو راستے دکھا دیے، دو راستے دکھا دیے، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا۔ اور کہیں فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے تم شکر کرو، تمہاری مرضی ہے تم کفر کرو، تمہاری مرضی ہے تم نیکی کرو یا بدی کرو۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زبان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ہر شخص کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا، ہر شخص سے یہ پوچھا جائے گا تو نے زندگی کیسے گزاری، اور زندگی اس زبان پر محیط ہے۔ یہ زبان ہی استعمال کرنے سے انسان یا تو جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز سے ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو روک لو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، اپنے گھر کے اندر ہی رہو۔ کون ہے پوچھنے والے؟ صحابی رسول ہیں، اور بیان کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں اپنے ہی شاگرد کو۔ پوچھتے ہیں کہ زبان، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو روکے رکھو، ایسی بات مت نکالو زبان سے جو شریعت کے خلاف ہو، اور اپنے گھر کے اندر رہو۔ تیسری بات، اپنے گناہوں پر رہو۔ بڑی سخت نصیحت ہے، مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اپنے گناہوں پر رہو۔ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ کیا گناہگار ہیں؟ ہم جیسے گناہگار تھے، ہمارے کتنے گناہ ہیں، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کتنی خرابیاں اور کتنی ہمارے اندر کتنے گناہ شامل ہو جاتے ہیں ہمارے اعمال کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، اپنے گناہوں پر رو۔
اب بھی کبھی روئے؟ ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا. ہمارا مال مر جائے، جانور مر جائیں، دنیا کا نقصان ہو جائے تو رونا آ جاتا ہے. اپنے گناہوں پر رو بھائیو، یاد کر کر کے رو. اور رونے کا ٹائم تہجد کا ہے، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف اللہ ہی دیکھ رہا ہو، اس وقت رو. اس رونے کو، اس عظیم آنسو کو اللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے ڈر کر اپنی آنکھ سے آنسو بہہ جائے، اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا. کیوں نہیں رونا آتا؟ کیا ہم گناہ گار نہیں؟ کیا ہم خطا کار نہیں؟ کیا ہم سے حقار نہیں؟ سب کچھ ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر رب کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، دعائیں کریں. اس آنکھ سے آنسو نکلنا ہے، اللہ نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دینا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں تمام نیکیوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ تمام نیکیوں کی جڑ. فرمایا تم اس کو روکے رکھو، زبان کی طرف اشارہ کیا. معاذ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہم اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تمہیں گم پائے، اس زبان کی ہی وجہ سے لوگ جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے. اور ہم اپنی زبان سے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھا رویہ اپناؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اہل ایمان رب سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہو، سچی بات کہو. ہم دن میں کتنی سچی باتیں کرتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. جب تم سچی بات کہو گے، لوگوں سے سچ بیان کرو گے، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اگر تم سچی بات کے علاوہ لوگوں پر بہتان باندھو گے، جھوٹ بولو گے، غیبت کرو گے، وَلَا يَكْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور غیبت کیا ہے؟ جس کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی نقص ہے، اس کو بیان کرنا غیبت ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی عادت ہے، کوئی گناہ ہے، اس کو اگر بیان کرے، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ چیز نہ ہو تو پھر تو بہتان ہے. وَلَا يَكْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ قرآن ہے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے ہے. کیسے
اللہ اس معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کا کوئی شخص اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے، تمہیں کراہت آتی ہے۔ اتنا سخت جملہ ہے اس غیبت پر، اور ہماری محفلیں اس وقت سجتی نہیں جب تک اپنے بھائی کی عزت کو اچھال نہ لیں۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ ایک مردہ لاش کو کھا رہے ہیں، اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کون لوگ ہیں؟ بڑی سخت وعید ہے بھائیو، اور ہمارے اندر بڑی بیماری ہے مجھ سمیت۔ ہائے، مردہ لاش کا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتا تھا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کے بارے میں اشارتاً بات کر دی، وہ قد کی چھوٹی تھی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر دریا میں یہ بات ڈال دی جائے تو دریا کا رنگ تبدیل ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں خیر ہے، کوئی حرج نہیں، وہ ہے ہی ایسا، وہ ہے ہی ایسا۔ اور مسلمان تو مسلمان کی عزت کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا آپس میں تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت حرام ہے ایک دوسرے پر۔ اور ہم مال بھی کھا جاتے ہیں مسلمان کا، عزت کو بھی اچھال دیتے ہیں۔ کبھی سوچا نہیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے جواب نہیں دینا۔ یہ قرآن کی آیات اور یہ محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس شخص پر جو لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، آوازیں کستا ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، عیب جوئی نہیں کرتے، آوازیں نہیں کستے، بہتان نہیں باندھتے۔ اگر ہم ان آیات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم بھائی بھائی بن جائیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بن جائیں۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے، آوازیں کستا ہے۔ کون نہیں کرتا؟ اور ویل ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کیجئے بھائیوں، پتہ نہیں کب زندگی کی آخری شام ہو جائے، پتہ نہیں کب جان نکل جائے۔ اور سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا، قدم رک جائیں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، ہم میں سے کون ہے؟ غیبت کرنے والے تو سارے ہی ہیں، مزہ تو پھر ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا جائے۔ کوئی شخص اس کے بارے میں بات کرے تو اس کی زبان کو وہیں بند کر دو کہ میرا مسلمان بھائی ہے تو میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں۔ کیا ملے گا؟
کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنے سے کل قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بھائیو، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمیں پرواہ نہیں محمد کے فرمان کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کون ہے رحمان کے بندے؟ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ کون ہے رحمان کے بندے جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو سلام کہہ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ ہم کہاں ہیں ایسے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، ہمارا چلنا کیسا ہے بھائیو زمین پر؟ جب تک ہم اکڑ کر نہ چلیں، کسی کو بتا کر نہ چلیں تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا۔ مومن کی نظریں نیچے ہوتی ہیں، سامنے دیکھتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کو سلام کرتا ہوا گزرتا ہے، راستے سے تکلیف کے چیزوں کو ہٹاتے ہوئے گزرتا ہے۔ یہ ہے مومن، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا ہے، یہ ہے عاجزی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، جاہل سے بات کرتا ہے تو سلام کہہ کر گزر جاتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جابر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت اور وصیت کیجیے۔ مجھے کوئی نصیحت اور وصیت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جابر کسی کو گالی مت دینا۔ ہم تو یہ احادیث سنتے آئے ہیں بچپن سے، لیکن ہمارے اندر وہ دل نرم ہی نہیں ہوتا، اطاعت اور فرما برداری کرنی ہی نہیں آتی۔ جابر کیا کہتے ہیں؟ اس نصیحت کے سن لینے کے بعد نہ میں نے کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو گالی دی، نہ کسی بکری کو گالی دی، نہ کسی اونٹ کو گالی دی۔ یہ ہے نصیحت حاصل کرنا، قبول کرنا، اس پر عمل کرنا۔ ایک شخص نے ایک اونٹ پر لعنت بھیج دی، آپ نے فرمایا اس اونٹ کا سامان اتار دو، اس کو آزاد کر دو۔ ہم کتنی بد دعائیں دے دیتے ہیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، لعنتیں بھیج دیتے ہیں۔ دیہاتوں میں دیہاتی اپنے جانوروں پر لعنت بھیج دیتے ہیں، آپ نے فرمایا اس پر لعنت کر دی گئی ہے، اس کو آزاد کر دو۔ یہ لعنت آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، واپس زمین پر پلٹتی ہے، زمین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ دائیں اور بائیں پھرتی ہے، کہیں راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ لعنت وہاں جاتی ہے جس پر بھیجی گئی ہو، اور اگر وہ لعنت کے قابل نہ ہو تو یہ لعنت واپس پلٹتی ہے کہنے والے پر۔ کیسے لعنت بھیج دیتے ہیں اور بددعائیں کرتے ہیں۔ استاد شاگرد کو بددعا کر دیتا ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، اللہ تجھے کامیابی نہ کرے۔ ہم اپنی
زبانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے بھائیو؟ اولاد اپنے باپ اپنا بیٹے کو لان تان کر دیتا ہے، گالم گلوچ ہو جاتا ہے۔ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے بھائیو، اس گھڑی میں اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے یا بد دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ کیا بنے گا پھر؟ اپنی اولاد کے بارے میں سوچو تو صحیح۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کامل مومن کون ہے؟ جو تان نہیں کرتا، جو لعنت نہیں بھیجتا اور نہ زبان درازی کرتا ہے۔ تین چیزیں اللہ ہمیں کامل مومن بنا دے۔ تانا نہیں دیتا کسی کو، لعنت نہیں بھیجتا، اپنی زبان کو دراز نہیں کرتا، گالم گلوچ نہیں کرتا۔ یہ ہے مومن کی نشانی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دے جو تیرے بندے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم تجھ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دے جو جنت کا راستہ ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ اللہ ہم گناہ گار بندے ہیں، اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں۔ اللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے بھائیوں سندھ کے حالات، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، رضائیاں نہیں ہیں، لیٹنے کے لیے چارپائیاں نہیں ہیں، اور اس حکومت نے کچھ نہیں دیا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہاں کے وڈیرے اور وہاں کے ایم این اے اور ایم پی اے لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، یہ مال انہی کے اندر تقسیم ہوتا ہے، غریب آدمی کو کچھ نہیں ملتا۔ ان کی حالت کو دیکھ کر پھر رب یاد آتا ہے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بڑی مصیبت میں ہیں وہ لوگ بھائیوں، پینے کے لیے پانی نہیں ان کے پاس، سندھ کے علاقے میں کڑوا پانی ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں، دریا کے کنارے پر بیٹھے ہیں، راستوں پر اور سڑک کے کنارے پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی کہ جو کوئی بھائی کپڑے دینا چاہتا ہے، رضائیاں دینا چاہتا ہے، کمبل دینا چاہتا ہے، وہ جمع کروا سکتا ہے، ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے 3 چکر لگائے ہیں، لیکن اللہ ہی یاد آتا ہے کہ قوم نوح پر کیسا عذاب آیا تھا، قوم عاد اور قوم سمود پر کیسا عذاب آیا، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ آج بھی سندھ کے علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، آج بھی پانی کھڑا ہوا ہے۔ ان بھائیوں کی امداد کیجیے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو بھائی جو فوت ہو چکے ہیں ہمارے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔